السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن اشاعت تعلیم بیڑ کے زیر انصرام ملیہ آرٹس اینڈ سائنس کالج امبا جوگئی میں انصاری محمد ارشاد 11th آرٹس کے سبھی طلباء و طالبات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے سبق میں ہم نے ریاست کسے کہتے ہیں، ریاست کے لازمی اجزاء کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کیے تھے۔ کیونکہ حکومت کی ایک قسم جمہوریت ہے اور جمہوریت میں تمام شہریوں کو حقوق و فرائض دیے جاتے ہیں، اس لیے آج ہم علم سیاسیات کا دوسرا سبق آزادی اور حقوق، لبرٹی اینڈ رائٹس، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جمہوریت میں حکومت کی جانب سے شہریوں کو بہت سارے حقوق دیے جاتے ہیں، رعایتیں دی جاتی ہے اور کچھ فرائض بھی عائد کیے جاتے ہیں، اور ان سب کی حفاظت کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے جمہوریت میں آزادی یہ بہت زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے اب ان دونوں جز یعنی آزادی اور حقوق، ان کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ آزادی کے لفظی معنی غلامی سے نجات یا پابندیوں کا نہ ہونا، یا ظالم حکومت سے نجات، یا بیرونی حکومت کی بندشوں کا خاتمہ لیا جاتا ہے۔ یہ قدیم تعریف ہے آزادی کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنے فیصلے آپ لے سکتے ہیں، یا ہم پر کوئی دوسرے ملک کی پابندیاں یا بندشیں نہیں ہیں، ان سے ہم آزاد ہیں، ہم اپنی خود حکومت بنا سکتے ہیں، اپنے اندرونی اور بیرونی فیصلے خود لے سکتے ہیں، یا پھر ہمارے اوپر بہت زیادہ پابندیاں نہیں ہیں بلکہ پابندیوں کو ختم کیا گیا ہے پوری طریقے سے، اس کو بھی آزادی کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی آزاد ہونے کے یہ ہیں کہ بندشوں سے پاک ہونا یا بیرونی حکومت سے ملک کی نجات، اس کو قومی آزادی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے 1947 سے پہلے بھارت آزاد نہیں تھا، 15 اگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا۔ اس سے پہلے ہم انگریزوں کے ماتحت رہا کرتے تھے، تو ہم اس وقت آزاد نہیں تھے، لیکن 15 اگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا، اس کو ہم قومی آزادی کہتے ہیں۔ اسی طرح فرد کی یا شخص کی ترقی کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی حقوق ریاست کی جانب سے ادا کیے جاتے ہیں، تو یہ ملنے والی جو رعایتیں ہیں، سہولتیں ہیں، اس کو بھی تو ہم شخصی آزادی یا پرسنل لبرٹی کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آزادی کی نوعیت کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ علم سیاسیات میں مختلف ماہرین سیاسیات نے آزادی کے بارے میں اپنے الگ الگ نظریات یا اس کی الگ الگ تعریفیں بیان کی ہے۔ جان لاک اس ماہرین سیاسیات کے مطابق آزادی انسان کا قدرتی حق ہے، اخلاقیات کی بنیاد پر انہیں لامحدود آزادی کا تصور منظور نہیں۔ یعنی جان لاک یہ مانتا ہے کہ آزادی انسان کو قدرت کی طرف سے پیدائشی طور پر مل جاتی ہے، لیکن اگر ہم یا حکومت اس آزادی پر اخلاقیات کی بنیاد بتا کر کچھ لمیٹیشنز ڈالنا چاہتی ہے، کچھ حدود قائم کرنا چاہتی ہے، تو وہ اس کو نہیں مانتے، بلکہ جان لاک کا یہ ماننا ہے کہ قدرت نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو جو جی میں آئے وہ کرنے کی آزادی ملنا چاہیے، ایسا جان لاک کا ماننا ہے۔ دوسرے ماہرین سیاسیات تھامس ہابس کے مطابق بندشوں کا خاتمہ یعنی آزادی ہوتا ہے۔ بندشوں کا خاتمہ یعنی ہم پر کسی بھی قسم کی بندشیں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے ایک ماہرین
تیسرے ایک ماہرین سیاسیات ہے جس کا نام ہے جین جیکوس روسو. اس نے جو ہے تو آزادی کی جو ہے تو ڈیفینیشن دی ہے اور اس نے آزادی کے اجتماعی نظریے کا تصور پیش کیا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ وسیع معاشرتی مفادات کو اہمیت دی جائے، اجتماعی خواہش کی نمائندگی کرنے والے حکومتی قوانین پر ہر شخص نے عمل کرنا چاہیے، ریاست شہریوں کی زندگی کی حفاظت، سماجی عدم مساوات کا خاتمہ اور شخصی آزادی کے لیے سازگار ماحول تیار کرے. تو یہ جو روسو نے نظریہ پیش کیا ہے اس کا نظریہ کافی وسیع ہے. اس نے معاشرتی مفادات کو اہمیت دی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ اجتماعی خواہش کی نمائندگی کرنے والے یعنی ایسے قوانین جس سے اجتماعیت کو تقویت ملتی ہے اس پر ہر شخص نے عمل کرنا ہی چاہیے. یعنی اس نے جان لاک کا جو نظریہ ہے اس کے خلاف نظریہ پیش کیا اپنا، اور اس نے کہا کہ اگر پابندیاں ہیں کچھ اور اگر سماجی فائدہ ہوتا ہے، معاشرتی فائدہ ہوتا ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس نے یہ بھی کہا کہ ریاست میں جتنے شہری رہتے ہیں، سٹیزنز رہتے ہیں، ان کے زندگی کی حفاظت کی ایک ضمانت یا گارنٹی ہونا چاہیے، سماجی عدم مساوات کا خاتمہ ہونا چاہیے، یعنی سماج کے اندر جو امبیلنس ہے، عدم مساوات ہے، یہ ختم ہونا چاہیے اور سب کو مساوی درجہ ملنا چاہیے، اور شخصی آزادی کے لیے سازگار ماحول تیار کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یعنی ریاست ایک ایسا ماحول دے جس ماحول کے اندر ہر فرد کو اپنی قابلیت کی بنیاد پر اپنی ہمہ-جہتی ترقی کرنے کا موقع ملے. تو یہ بھی بات جو ہے تو روسو نے کہی ہے. اگلا ماہرین سیاسیات جیریمی بینتھم ہے. اس نے آزادی کی تعریف یوں کی ہے: خوشی حاصل کرنے اور غموں کا خاتمہ کرنے کے لیے آزادی ضروری ہوتی ہے. یعنی جیریمی بینتھم نے یہ کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی حکومت نے، ریاست نے دینے کی کوشش کرنا چاہیے. یعنی لوگوں کو یا شہریوں کو کب خوشی ملیں گی؟ جب شہریوں کی ضروریات زندگی پورا ہوگی، ان کا معیار زندگی بلند ہوگا، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھے گا، وہ جو ہے تو بلا خوف و خطر اپنی زندگی جو ہے تو کھلے ماحول میں بسر کریں گے. تو ایسا ماحول ریاست نے دینا چاہیے، اس کو اس نے جو ہے تو آزادی کہا ہے. اور ایک اہم ماہرین سیاسیات جان اسٹورٹ مل، اس نے جو ہے تو ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہی اس نے جو ہے تو کیا کیا؟ آن لبرٹی، یعنی وہ آزادی. اس عنوان سے اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے شخصی آزادی کی حمایت کی اور ریاست کے جو لامحدود اختیارات ہے اس کی مخالفت کی. یعنی جان اسٹورٹ مل یہ شخصی آزادی کا حامی ہے. اس کا یہ ماننا ہے کہ ہر فرد کو اپنا نفع نقصان معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ فرد جو بھی فیصلہ لینا چاہتا ہے اس پر حکومت نے بغیر کسی وجہ کے لامحدود اختیارات جو ہے تو اپنے عائد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جی میں جو آئے وہ کرنے کی آزادی دینا چاہیے. تو یہ پانچوں ماہرین سیاسیات کی تعریفیں سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آزادی یعنی ریاست کی جانب سے ایک ایسا سازگار ماحول تیار کرنا جس میں شہری اپنی ہمہ-جہتی ترقی کر سکے، اس کو آزادی کہا گیا ہے. تو یہ ہم نے آزادی کی نوعیت دیکھے. اب آزادی کے دو اہم تصورات ایک ماہرین سیاسیات اسایا برلن نے جو ہے تو پیش کیے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں. یہ جملہ منفی آزادی کا تصور ہے، جبکہ میں ہی میرا مالک ہوں یہ مثبت آزادی کے تصور کو واضح کرتا ہے. اس لیے اسایا برلن
اس لیے عصایہ برلن نے آزادی کی دو اہم تصورات پیش کیے، ایک منفی آزادی اور ایک ہے مثبت آزادی۔ اب منفی آزادی کسے کہا جائے گا، اس نظریے کو اس نے جو ہے تو پیش کیا۔ اس کا یہ ماننا ہے کہ منفی آزادی کا تصور لبرل نظام کی وجہ سے عروج پایا، اور اس نے توسیع پسندانہ نظام کم سے کم ہو حکومت کے اصول پر منحصر ہے، اور آزاد تجارت کے اصول کو پیش کیا۔ اور اس نے یہ کہا کہ جس فرد کو یا شہریوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے فیصلے لینے کی آزادی ہو اور حکومت اس کی آزادی میں کم انٹرفیئر کرے، مداخلت کرے، تو اس کو اس نے منفی آزادی کہا ہے۔ آزاد خیالی کا نظریہ یہ جیریمی بینتھم نے بھی پیش کیا تھا۔ اس نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی پولیٹیکل اکانومی، اور اس میں اس نے جو ہے تو آزاد مالیاتی نظام کی ہمت افزائی کی تھی کہ ایک ایسا نظام ہو جو صرف سرمایہ داروں کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ آزاد ہو، ہر شہری کا اس میں حصہ ہو۔ جے ایس مل نے بھی آزادی کی حفاظت کے لیے سماجی اور سیاسی شعبے کی دخل اندازی کو نظر انداز کیا ہے۔ برلن کے مطابق عمل کرنے کی آزادی یعنی منفی آزادی ہوتی ہے۔ اس اصول کے مطابق کام کو ثانوی یعنی دوسرا درجہ ہوتا ہے، جبکہ کام کرنے کی آزادی کو زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ منفی آزادی، یعنی جیسے پہلے ہی کہا گیا کہ یہ سمجھنا کہ منفی آزادی کے معنی کیا ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں، لیکن مثبت آزادی میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں، میں ہی اپنا مالک ہوں۔ تو اس طریقے سے عصایہ برلن نے یہ جو منفی آزادی اور مثبت آزادی کے دو نظریات پیش کیے ہیں۔ اب مثبت آزادی کسے کہیں گے، اس کو بھی اس نے واضح کیا۔ اس کے مطابق آزادی، مساوات، انصاف، بھائی چارہ اور اجتماعی مفاد میں قریبی تعلق کو اس نے واضح کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ہی میرا مالک ہوں، مجھ پر کوئی حاکم نہیں رہے گا، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، تو یہ اس کی مثبت آزادی کا نظریہ کہلاتا ہے۔ روسو کے مطابق اخلاقی قانون کی تعمیل سے انسان کو مزید آزادی حاصل ہوتی ہے، اسی لیے انسان نے عقل مندی کے ساتھ اجتماعی خواہشات کو قبول کرنا چاہیے۔ ریاست کے قابو کو روسو نے منظوری دی کہ اس نے کہا کہ تھوڑا بہت ریاست کا اس پر کنٹرول انسان پر ہونا ہی چاہیے۔ تو مثبت آزادی کے اندر یہاں پر روسو کا یہ ماننا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دو قسمیں آزادی کی عصایہ برلن نے۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ معلومات فائدہ مند ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے معلومات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔